الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے قیام رمضان کی فضیلت اور نماز تراویح کے اسباب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ شب ہیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید ارشاد فرمایا، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام فرماتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اے کملی کی جھومٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں، مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کرتے یا اس پر کچھ زیادہ کرتے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں یا اس پر کچھ زیادہ کرتے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی قیام میں شریک ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، مگر اس کا تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یہ قیام رمضان کا معاملہ اسی طرح برقرار رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ ناظرین، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ ناظرین، مزید روایت میں ملتا ہے کہ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کسی روز ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا، حتیٰ کہ 7 روز باقی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام فرمایا۔ پھر اگلے دن جب 6 روز باقی رہ گئے تو بھی ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ پھر اگلے دن جب رمضان المبارک کے 5 روز باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات تک
ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، کاش اس رات آپ ہمیں اور بھی نفل پڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو فارغ ہوتے ہی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب شمار کر لیا جاتا ہے۔ جب 4 روز باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہ فرمایا۔ پھر جب 3 روز باقی رہ گئے تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنی ازواج مطہرات اور دیگر لوگوں کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں فلاح کا وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فلاح کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سحری۔ پھر ماہ رمضان کے باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ ناظرین، نضر بن شیبان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے اپنے والد ماجد سے رمضان المبارک کے متعلق سن رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے میرے والد گرامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ بس جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں بحالت ایمان رضائے الہی کی خاطر قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں لوگوں کو قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن حکمت لازم قرار نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسے امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، رات بھر بیدار رہتے اور قیام و عبادت فرماتے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ناظرین، اسے امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے اور فرماتے، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کیا کرو۔ ناظرین، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسجد میں نماز تراویح پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رات نماز تراویح پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، تمہارا عمل میں نے دیکھا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ خوف منع تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز شب کے وقت باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا اور دوسرے روز اور زیادہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے مزید چرچا کیا، چنانچہ مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سما نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر شہادت توحید و رسالت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض نہ ہو جانے اور تمہارے اس فرض کی ادائیگی سے عاجز آ جانے سے ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک معاملہ اسی طرح رہا۔ ناظرین، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت پر تسلیم فرمائی۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں، اور جب حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا ہے اور یہ کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ناظرین، بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا اقدام کتنا احسن ہے، یا فرمایا، انہوں نے بہت اچھا عمل کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو ناپسند نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جماعت کے بغیر 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ ناظرین، اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
لوگوں کو نماز تراویح میں ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر روایت کرتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق شکل میں مصروف عبادت تھے۔ کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کہیں ایک گروہ کسی کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں اگر ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا عزم کر لیا اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب کچھ جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا تو لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ کتنی اچھی عبادت ہے، مگر جو لوگ اس وقت نماز تراویح ادا کرنے کی بجائے سو رہے ہیں تاکہ وہ پچھلی رات اٹھ کر نماز تراویح ادا کریں، وہ اس وقت نماز ادا کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلدی سو کر رات کے پچھلے پہر نماز ادا کرتے تھے، اور اکثر لوگ رات کے پہلے پہر نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو العالیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں۔ نیز فرمایا کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور دن کے اوقات میں وہ قرآن مجید پڑھنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ میری خواہش ہے کہ آپ انہیں رات کے اوقات میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ ایسا کام ہے جو پہلے نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ ناظرین، اس حدیث کو امام مقدسی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، نہ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی نماز تراویح 20 رکعت تھی۔ ناظرین، ابن ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ ناظرین، ابو عبد الرحمن سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قرائے حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر کی نماز پڑھاتے تھے۔ ناظرین، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔